جو ٹاپک ہے وہ ہے نواز شریف اور افواج پاکستان۔ یہ واقعات 90 کی دہائی کے ہیں۔ بھارت نے پاکستان بحریہ کا طیارہ 1999 میں مار گرایا جو پاکستان کی فضائی حدود میں تھا۔ اس دوران ہمارے 16 افسر شہید ہو گئے۔ اس وقت پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ انہوں نے اس حملے کا جواب دینے کی پرمیشن نہیں دی تھی اور نہ ہم اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے کر گئے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے ابھینندن کا جہاز گرا دیا۔ اگر عمران خان کی پرمیشن نہ ہوتی تو کیا ہم اپنی پاک فضائیہ کو یہ حکم دیتے کہ وہ کوئی انڈین طیارہ گرا سکتے ہیں؟ جواب ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس کے علاوہ نواز شریف ہندوستانی وزیر اعظم واجپئی سے کارگل جنگ کے دوران رابطے میں رہے۔ کارگل جنگ ہارنے کی ایک بڑی وجہ نواز شریف تھے، کیونکہ نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ فوج نے مجھ سے پوچھے بغیر کارگل جنگ شروع کی ہے، جبکہ فوج کا موقف یہ تھا کہ ہم نے نواز شریف کو بتایا تھا۔ نواز شریف نے اس میٹنگ میں سینڈوچ بھی کھائے تھے اور نواز شریف نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ سینڈوچ کس نے بنائے ہیں، کیونکہ یہ بہت مزے کے ہیں۔ پھر 90 کی دہائی میں نواز شریف نے یہ بتایا کہ پاک فوج منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہے، کیونکہ فوج کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ نواز شریف نے یہ بات دنیا کو 90 کی دہائی میں بتائی تھی۔ نواز شریف کے اس انکشاف سے فوج پر پابندیاں بھی لگ سکتی تھیں۔ پھر اس کے علاوہ جنرل جہانگیر کرامت نے کہا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بننی چاہیے، تو نواز شریف نے ان سے استعفیٰ لے لیا۔ فوج میں آرمی چیف جہانگیر کرامت کو پسند کیا جاتا تھا۔ نواز شریف کے اس اقدام سے فوج میں مایوسی پائی گئی۔ مشرف کے مارشل لاء سے پہلے کی بات ہے۔ مشرف سری لنکا سے پاکستان آ رہے تھے۔ اس وقت شاہد خاقان عباسی پاکستان کے وزیر ہوا بازی تھے۔ مشرف کا جہاز فضا میں تھا۔ نواز شریف نے مشرف کو عہدے سے برطرف کر دیا اور نیا آرمی چیف مقرر کر دیا اور حکم دیا مشرف کا جہاز، جس میں 200 کے قریب عام مسافر بھی موجود ہیں، وہ پاکستان نہیں اتر سکتا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس سجاد علی شاہ پر 28 نومبر 1997 کو حملہ کروایا۔ نواز شریف کا دور حکومت 2013 والا، جو میں نے خود بھی دیکھا۔ عبدالباسط، جو 2014 سے اگست 2017 تک انڈیا میں پاکستانی سفیر تعینات تھے، انہوں نے بتایا کہ نواز شریف حکومت کے حکم پر مشکوک لوگوں کے پاکستان کی وزٹ ہوئے اور یہ ہماری سیکیورٹی کے خلاف تھا، لیکن یہ کام ہوتا رہا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اپریل 2017 میں انڈین بزنس مین جندال نے بغیر ویزے کے مری میں نواز شریف سے خفیہ ملاقات کی۔ جب ہم نون لیگ کی حکومت سے اس ملاقات کا پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں۔ جو ہمارا اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ ذاتی تعلقات نہیں ہوتے، ملک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ملک کے خاندان کے ساتھ تعلقات نہیں ہو سکتے۔ عبدالباسط مزید کہتے ہیں جنوری 2016 میں انڈین شہر بنگلور میں پی آئی اے دفتر پر ہندو انتہا پسند حملہ کرتے ہیں۔ پی آئی اے دفتر میں کام کرنے والا ایک افسر واقعے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتا ہے۔ سفیر عبدالباسط الزام لگاتے ہیں اس افسر کو اس وجہ سے پاکستان بھیج دیا گیا کہ اس نے واقعے کو پبلک کیا ہے۔ جو پاکستانی سفیر ہیں عبدالباسط، وہ مزید بتاتے ہیں کہ ایک دن میں پاکستانی سفارت خانے سے باہر تھا، مجھے فون آیا، وزیر اعظم نواز شریف آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے میں جلدی سے سفارت خانے پہنچا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ وزیر اعظم نے بات کرنی ہے، ضرور کوئی اہم کام ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف کا پہلی بار فون آیا ہے۔ وہ کہتے جب میں نے وزیر اعظم نواز شریف سے فون پر بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں انڈین اداکار کو پاکستان کا ویزا کیوں نہیں مل رہا۔ اسی طرح نریندر مودی شادی میں شرکت کرنے کے لیے دسمبر 2015 میں پاکستان آئے، لیکن جب واپس گئے تو کچھ دن بعد پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا۔ انڈیا نے پاکستان پر الزام لگایا۔
نواز شریف نے پاکستان کی بجائے سری لنکا سے مودی کو فون کیا اور تعاون کا یقین دلوایا، اور پھر اس واقعے کی FIR گوجرانوالہ میں درج ہوئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا واقعہ کسی ملک میں ہوا ہو اور بغیر کسی ثبوت کے دوسرے ملک میں اس کی FIR درج ہو جائے۔ جب FIR درج ہو گئی پاکستان میں تو اس کا مطلب یہ تسلیم کر لیا ہم نے کہ یہاں کے لوگ ملوث ہیں۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جب کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر کیوں درج ہوئی FIR پاکستان میں؟ انڈین جاسوس کلبھوشن یادو مارچ 2016 میں دہشت گردی اور جاسوسی کرواتے وقت پاکستان سے پکڑا گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نیٹ ورک میں 300 سے 400 لوگ موجود تھے جو پکڑے گئے تھے۔ نواز شریف نے ایک بار بھی کلبھوشن کا نام نہ لیا۔ اقوام متحدہ کی تقریر میں بھی کلبھوشن کا ذکر تک نہ کیا۔ لندن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جب صحافی نے کہا کلبھوشن ایک بہت بڑی کامیابی ہے تو نواز شریف نے جواب میں کہا بھارت کو بھی ہم سے شکایات ہیں۔ پھر اکتوبر 2016 میں جان بوجھ کر ڈان لیکس کروائی گئی۔ یہ ایک غداری تھی۔ اس میں مریم نواز براہ راست ملوث تھی، لیکن پرویز رشید اور طارق فاطمی سمیت کسی بھی بندے کو کوئی سزا نہیں ملی۔ ڈان لیکس کیا ہے؟ میں نے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ میری ویڈیو لازمی دیکھنا، یا پھر آپ گوگل کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا تھا، ڈان لیکس آخر کیا معاملہ ہے۔ نواز شریف کی مودی سے ملاقات میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا کوئی سرکاری افسر موجود نہیں ہوتا تھا جس سے معلوم ہو کہ کن نکات پر گفتگو ہوئی۔ یہ کسی تیسرے ملک میں ہونے والی کانفرنس کے دوران نریندر مودی اور نواز شریف ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے نااہل ہونے کے بعد بتایا کہ پاکستان نے وہ والا میزائل امریکن تباہ شدہ میزائل کے ملبے سے تیار کیا ہے۔ اس میزائل کی تفصیلات میرے علم میں نہیں ہیں جس میزائل کا قومی راز نواز شریف نے افشاں کیا۔ پھر نواز شریف نے نااہل ہونے کے بعد یہ بھی کہا کہ کیا غیر ریاستی اداروں کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ ممبئی میں جا کر حملہ کر دیں؟ کیا یہ درست تھا؟ گوگل پر ممبئی حملے کی تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نواز شریف کا یہ بیان انڈیا نے پاکستان کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن والے معاملے میں استعمال کیا اور کہا کہ ہمارا بندہ بے قصور ہے۔ اگر فوج کو ممبئی میں ہونے والے واقعات کا پہلے سے ہی علم تھا تو نواز شریف کو یہ انکشاف دنیا بھر میں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن نواز شریف نے یہ کیا اور نواز شریف کے انکشاف سے پاکستان کو نقصان پہنچا۔ ایاز صادق نے پارلیمنٹ میں کہا فروری 2019 میں ہمیں کہا گیا کہ ابھینندن کو چھوڑ دینا چاہیے ورنہ رات 9 بجے انڈیا حملہ کر دے گا۔ جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، شاہ محمود قریشی کے چہرے پر پسینہ تھا۔ چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور شاہ محمود قریشی کے سر پر پسینہ تھا۔ اگر یہ باتیں سچ بھی تھیں تو ایاز صادق کو یہ باتیں کھلم کھلا نہیں کہنی چاہیے تھیں، لیکن ایاز صادق نے جان بوجھ کر سرعام یہ باتیں کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا ہماری فروری 2019 والی جیت کو متنازع بناتا ہے۔ نون لیگ کی سیاسی شخصیت نے جان بوجھ کر مودی کی حمایت میں بات کی اور پاکستان سے شکایت کی۔ وہ کشمیر سے تعلق رکھنے والا سیاستدان تھا، اس کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، کیونکہ جب دنیا میں کشمیر کا مقدمہ سامنے رکھتے ہیں پھر اس طرح کے بیانات آپ کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، پاکستان کے لیے پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ امراللہ صالح، حمداللہ محب، نواز شریف نے ان سے ملاقاتیں کیں لندن میں جو پاکستان کے خلاف بکواس کرتے تھے۔